محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نواسۂ رسول سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں راہ حق پر جان نثار کر کے دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے سرخرو کر دیا۔ ہم نے ان کی یاد میں سلسلہ سخنوران علی گڑھ کے زیر اہتمام ایک مکالمہ منعقد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کا پہلا حصہ یکم محرم کو آپ دیکھ چکے ہیں۔ دوسرا حصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بھی پسند آئے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے اردو ادب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس پروگرام کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں عزت مقام عالی جناب ڈاکٹر الیاس نوید گرنوری صاحب، اور اس کی نظامت فرما رہے ہیں ڈاکٹر سید بشیر الحسن وفا نقوی صاحب۔ آئیے حضرات، اب ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں ایک ایسے شاعر کی جانب جو اپنے اور کہا جائے اپنے اندر ایک ادارہ ہیں، اس صورت سے کہ جہاں ان کا میدان سائنس رہا، ڈاکٹر ہیں، لیکن اردو لٹریچر سے، اردو ادب سے، اردو شاعری سے شغف رکھتے ہیں، اور اردو کی جو اصناف ہیں کم و بیش سب میں کہنے میں ایک جذبہ رکھتے ہیں۔ غزل بہت اچھی کہتے ہیں، لیکن غزل کے ساتھ ساتھ تقدیسی شاعری میں بھی ایک اپنا ان کا اہم مقام ہے۔ نعت، حمد، منقبت اور سلام کے اشعار بھی بہت خوبصورت ہوا کرتے ہیں ان کے ہاں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر ظہیر ساحل صاحب سے۔ مجھے عرفان صدیقی کا ایک مطلع یاد آ رہا ہے، اس کے توسل سے میں ڈاکٹر ظہیر ساحل صاحب سے گزارش گزار رہوں گا۔ عرفان صدیقی جو غزل کا بہت بڑا نام، بہت بڑے شاعر غزل کے، اور غزل میں ان کا خاصہ یہ کہ کربلا کے پس منظر میں انہوں نے بہت سارے اشعار کہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دستے تہی میں گوہر نصرت کہاں سے لائے، عرفان صدیقی، دستے تہی میں گوہر نصرت کہاں سے لائے، عرفان تم یہ درد کی دولت کہاں سے لائے، عرفان تم یہ درد کی دولت کہاں سے لائے، ہاں اہل زر کے پاس خزانے تو ہیں بہت، ہاں اہل زر کے پاس خزانے تو ہیں بہت، مولا کا یہ فقیر ضرورت کہاں سے لائے، مولا کا یہ فقیر ضرورت کہاں سے لائے، لو ہاتھ اہل صبر و رضا نے کٹا دیے، لو ہاتھ اہل صبر و رضا نے کٹا دیے، اب ظلم سوچتا ہے کہ بیعت کہاں سے لائے، اب ظلم سوچتا ہے کہ بیعت کہاں سے لائے۔ آئیے گزارش کی جائے محترم ڈاکٹر ظہیر ساحل صاحب سے کہ بارگاہ سید الشہداء میں سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ حضرات گرامی، سلسلہ سخنوران علی گڑھ کے پروگرام مستقل منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ آج بزم مسالمہ کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، میں اس مناسبت سے سب سے پہلے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ عرض کرتا ہوں کہ ہے شہادت سے بڑا اس دہر میں اعزاز کیا، ہے شہادت سے بڑا اس دہر میں، ہے شہادت سے بڑا اس دہر میں اعزاز کیا، ہر شہید اصلاً ارم کا مسکراتا پھول ہے شہادت سے بڑا اس دہر میں اعزاز کیا، ہر شہید اصلاً ارم کا مسکراتا پھول ہے، کیا کہنے، اور جو بھی گرتا ہے حفاظت کے لیے اسلام کی، ہر وہ قطرہ خون کا رب کے یہاں مقبول ہے، جو بھی گرتا ہے حفاظت کے لیے اسلام کی، ہر وہ قطرہ خون کا رب کے یہاں مقبول ہے۔ اور ایک مطلع اور چند شعر حضرات سماعت فرما لیں کہ عرض کرتا ہوں کہ صدائے حق ہے جو نیزے پہ چڑھ کے بولتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، صدائے حق ہے جو نیزے پہ چڑھ کے بولتے ہیں، جو نیزے پہ چڑھ کے بولتے ہیں، صدائے حق ہے جو نیزے پہ چڑھ کے بولتے ہیں،
حسین اس طرح راز حیات کھولتے ہیں. کیا کہنا ہے، مہربانی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، شکریہ کہ صدائے حق ہے، صدائے حق ہے جو نیزے پہ چڑھ کے بولتے ہیں. کیا کہنے کا، صدائے حق ہے واہ واہ واہ، جو نیزے پہ چڑھ کے بولتے ہیں. کیا بات ہے، حسین اس طرح راز حیات کھولتے ہیں. حسین اس طرح راز حیات کھولتے ہیں. اور یہ شعر سماعت کریں حضرات کہ یہ ان کے عز و شرف کی امر کہانی ہے. کیا لفظ استعمال کیا، واہ واہ واہ، یہ ان کے عز و شرف کی امر کہانی ہے. کہانی کا تو جواب ہی نہیں. یہ ان کے عز و شرف کی امر کہانی ہے جو موتی اشکوں کے مومن یہاں سے رولتے ہیں. کیا سلام پیش کر رہے شکریہ، ہیں، واہ واہ واہ، بہت شکریہ کہ یہ ان کے عز و شرف کی امر کہانی ہے. زندہ باد زندہ باد ڈاکٹر صاحب، واہ واہ، بہت شکریہ کہ یہ ان کے عز و شرف کی امر کہانی ہے جو موتی اشکوں کے مومن یہاں سے رولتے ہیں. جو موتی اشکوں کے مومن یہاں سے رولتے ہیں. اور یہ شعر بھی سماعت کر لیں حضرات کہ نہ پا سکا کوئی بھی قدموں کی دھول بھی ان کی. بے شک بے شک، کوئی قدموں کی دھول بھی نہ پا سکا کوئی قدموں کی دھول بھی ان کی. نہ پا سکا کوئی قدموں کی دھول بھی ان کی. کیا کہنے. واہ یزید وقت بھی برباد ہو کے ڈولتے ہیں. شکریہ، بہت شکریہ کہ نہ پا سکا کوئی قدموں کی دھول بھی ان کی. نہ پا سکا کوئی قدموں کی دھول بھی ان کی. یزید وقت بھی برباد ہو کے ڈولتے ہیں. یزید وقت بھی برباد ہو کے ڈولتے ہیں. اور یہ شعر بھی سماعت کر لیں حضرات کہ حسین کر گئے قائم جو برسرے کربل. حسین کر گئے قائم جو برسرے کربل. حسین کر گئے قائم جو برسرے کربل. اسی ادا پہ شہادت کو لوگ تولتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ حسین کر گئے قائم جو برسرے کربل. حسین کر گئے قائم جو برسرے کربل. حسین کر گئے قائم جو برسرے کربل. اسی ادا پہ شہادت کو لوگ تولتے ہیں. اسی ادا پہ شہادت کو لوگ تولتے ہیں. شکریہ حضرات، مہربانی. اور یہ شعر بھی سماعت کر لیں. بہت شکریہ، محبتیں آپ کی، شکریہ جی، عنایت. اور یہ شعر بھی سماعت کر لیں حضرات کہ لہو کے قطرے جو ٹپکے تھے مشک و عنبر سے. لہو کے قطرے جو ٹپکے تھے مشک و عنبر سے. یہ ذرے صحرا کے اب تک انہیں ٹٹولتے ہیں. شکریہ کہ لہو کے قطرے جو ٹپکے تھے مشک و عنبر سے. لہو کے قطرے جو ٹپکے تھے مشک و عنبر سے. یہ ذرے صحرا کے اب تک انہیں ٹٹولتے ہیں. یہ ذرے صحرا کے اب تک انہیں ٹٹولتے ہیں. اور جو بہت شکریہ حضرات، مہربانی. اور یہ سماعت کر لیں شعر حضرات کے اترنے، یہ آپ تمام شعراء کرام کی نظر ہے یہ شعر کہ اترنے لگتے ہیں کربل کے شیر کاغذ پر. اترنے لگتے ہیں کربل کے شیر کاغذ پر. اترنے لگتے ہیں کربل کے شیر کاغذ پر. لہو کو قلب و جگر کے جو اس میں گھولتے ہیں. لہو کو قلب و جگر کے جو اس میں گھولتے ہیں. اور صدائے حق ہے جو نیزے پہ چڑھ کے بولتے ہیں. حسین اس طرح راز حیات کھولتے ہیں. شکریہ. آج کی اس بزم مسالمہ کی جو محفل ہے منعقد کی جا رہی ہے، اور اس میں چونکہ جو شعراء اکرام ہے، منتخب شعراء اکرام ہیں جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، درس و تدریس سے وابستہ بہت ہی اچھے انسان اور ایک ممتاز اور معروف شاعر اور ہمارے استاد بھائی، میری مراد ہے ڈاکٹر سید بصیر الحسن وفا نقوی صاحب سے، کہ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے وہ اپنے کلام کو پیش کریں گے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ظہیر ساحل صاحب. اردو ادب چینل کے تمام ناظرین، ابھی تک آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ صنف سلام
کی کیا خصوصیات ہے، کیا اہمیت ہے، کربلا کے پس منظر میں اس میں کس طرح کے اشعار ہوتے ہیں، ایک ادنا سی کوشش میں نے بھی کی ہے۔ انتہائی اعزاز کا باعث ہے ہم سب کے لیے کہ ایک تو بزم مسالمہ میں ہم لوگ شامل ہیں اور ثواب حاصل کر رہے ہیں، اور پھر استاد الشعراء ڈاکٹر الیاس نوید منوری صاحب کے حضور میں ہم موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی سرپرستی میں کلام پیش کرنے کا موقع ہمیں فراہم کیا ہمارے ایم خورشید صاحب نے۔ اور ایم خورشید صاحب ایک اس سلسلے سے قابل تحسین ہیں کہ انہوں نے ماہ محرم کی آمد پر امام حسین کو خراج عقیدت، خراج تحسین، خراج مودت پیش کرتے ہوئے بزم مسلمہ کا انعقاد کیا۔ اردو ادب چینل کی جانب ملاحظہ فرمائیں کہ میرے شعور پہ قائم اثر حسین کا ہے، میرے شعور پہ قائم اثر حسین کا ہے، کہ اس خزینے میں ہر ایک گوہر حسین کا ہے، میرے شعور پہ قائم اثر حسین کا ہے، کہ اس خزینے میں ہر ایک گوہر حسین کا ہے، یہ صاحبان محبت یہ مذہب اسلام، ملاحظہ فرمائیں، یہ صاحبان محبت، یہ صاحبان محبت یہ مذہب اسلام، شجر نبی کا ہے لیکن ثمر حسین کا ہے۔ شکریہ، شکریہ حضور، بہت شکریہ استاد۔ یہ صاحبان محبت، یہ صاحبان محبت یہ مذہب اسلام، یہ صاحبان محبت یہ مذہب اسلام، شجر نبی کا ہے لیکن ثمر حسین کا ہے، شجر نبی کا ہے، بہت شکریہ، شجر نبی کا ہے لیکن ثمر حسین کا ہے۔ اور ایک شعر آج کے تناظر میں بھی ہے وہ، اور آپ جہاں جہاں حق و باطل کا مارکا ہوگا اس تناظر میں آپ اس شعر کو رکھ سکتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ کہاں رکا ہے ابھی خون بے گناہوں کا، کہاں رکا ہے ابھی خون بے گناہوں کا، میرے خیال میں جاری سفر حسین کا ہے، کہاں رکا ہے ابھی خون بے گناہوں کا، بہت شکریہ، کہاں رکا ہے ابھی خون بے گناہوں کا، میرے خیال میں جاری سفر حسین کا ہے، ثبوت یہ ہے کہ رکھا گیا ہے نیزے پر، ثبوت یہ ہے کہ رکھا گیا ہے نیزے پر، کسی سے جھک نہ سکا ہے وہ سر حسین کا ہے، شکریہ، ثبوت یہ ہے، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ انجم صاحب، ثبوت یہ ہے، ثبوت یہ ہے کہ رکھا گیا ہے نیزے پر، ثبوت یہ ہے کہ رکھا گیا ہے نیزے پر، کسی سے جھک نہ سکا ہے وہ سر حسین کا ہے، کسی سے جھک نہ سکا ہے وہ سر حسین کا ہے، سوائے نام حسین اور کچھ بھی یاد نہیں، سوائے نام حسین اور کچھ بھی یاد نہیں، میرے دماغ پہ ایسا اثر حسین کا ہے، میرے دماغ پہ، بہت شکریہ، سوائے نام حسین اور کچھ بھی یاد نہیں، میرے دماغ پہ ایسا اثر حسین کا ہے، زمین عرش مدینہ فرات کرب و بلا، زمین عرش مدینہ فرات کرب و بلا، جہاں میں جو بھی ہے المختصر حسین کا ہے، جہاں میں جو بھی ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ محترم، بہت شکریہ، زمین عرش مدینہ فرات کرب و بلا، زمین عرش مدینہ فرات کرب و بلا، جہاں میں جو بھی ہے المختصر حسین کا ہے، جہاں میں جو بھی ہے ہر المختصر حسین کا ہے، ہمارے دل میں سکونت نہیں ہے دنیا کی، ہمارے دل میں سکونت نہیں ہے دنیا کی، یہ در پہ صاف لکھا ہے یہ گھر حسین کا ہے، یہ در پہ صاف لکھا، ہمارے دل میں سکونت نہیں ہے دنیا کی، یہ در پہ صاف لکھا ہے یہ گھر حسین کا ہے، اور جگر کے زخم سے کاٹا ہے جس نے نیزے کو، جگر کے زخم سے کاٹا ہے جس نے نیزے کو، وہ کوئی اور نہیں ہے پسر حسین کا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے پسر حسین کا ہے، وفا جو شیر ہیں مقبول میرے دنیا میں، وفا جو شیر ہیں مقبول میرے دنیا میں، عطا کیا ہوا سارا ہنر حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا ہنر حسین کا ہے،
عطا کیا ہوا سارا ہنر حسین کا ہے. بہت شکریہ. ایک مطلع اور پیچھے فرمائیں. مطلب دیکھیں استاد حضور، دیکھیں کہ جہاں میں سلسلہ رنگ و بو حسین سے ہے، جہاں میں سلسلہ رنگ و بو حسین سے ہے کہ زندگی کی ہر ایک جستجو حسین سے ہے. جہاں میں سلسلہ رنگ و بو حسین سے ہے کہ زندگی کی ہر ایک جستجو حسین سے ہے. ابھی بھی ہر کے پلٹنے سے تو نہیں سمجھا، ابھی بھی ہر کے پلٹنے سے تو نہیں سمجھا، مقام عقل و خرد 400 حسین سے ہے، مقام عقل و خرد 400 حسین سے ہے. اور میں اپنے دل کی سبھی دھڑکنوں سے واقف ہوں، میں اپنے دل کی سبھی دھڑکنوں سے واقف ہوں. میری رگوں میں رواں یہ لہو حسین سے ہے، میری رگوں میں رواں یہ لہو حسین سے ہے. اور دیکھیں خورشید بھائی کہ سلام کہنے کا مجھ کو ہنر دیا رب نے، سلام کہنے کا یا سلام لکھنے کا مجھ کو ہنر دیا رب نے، کہ اس طرح سے میری گفتگو حسین سے ہے، کہ اس طرح سے میری گفتگو حسین سے ہے. اور لہو حسین کا اب بھی ہے اس کے چہرے پر، لہو حسین کا اب بھی ہے اس کے چہرے پر. زمین کرب و بلا کا وضو حسین سے ہے، زمین کرب و بلا کا وضو حسین سے ہے. اور مختصر آخری شعر اس سلسلے میں فرمائیں کہ بیک زبان کہا ہے حدیث و قرآن نے، بیک زبان کہا ہے حدیث و قرآن نے، فروغ ذکر خدا کو بکو حسین سے ہے، فروغ ذکر خدا کو بکو حسین سے ہے. اور مختاری ملازم فرمائے کہ بلائیں کرب و بلا میں غلام کی صورت، آمین کہہ دیئے گا کہ بلائیں کرب و بلا میں غلام کی صورت، وفا کسی سے نہیں آرزو حسین سے ہے، وفا کسی سے نہیں آرزو حسین سے ہے. بہت شکریہ حضرات، آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا. تمام شعراء کرام کا انتہائی شکر گزار ہوں. آئیے اب ہم اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور پہنچتے ہیں ادب کی سرزمین، تصوف کی سرزمین، مولائیت کی سرزمین، اسلام کی سرزمین، اور ایسی سرزمین جہاں چھوٹی سرکار بھی ہے، بڑی سرکار بھی ہے، جہاں سے محبت کے پیغام بھی عام ہوتے ہیں، جہاں سے ایسے ایسے لوگ ابھر کر آئے کہ جہاں جس مقام میں پہنچ جاتے ہیں وہاں انفرادیت رکھتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں. اور میری مراد ہے جناب انجینئر انجم بدایونی صاحب سے، جو بذات خود بھی ایک مخلص شخصیت ہیں اور اخلاص ہی کا کاروبار اپنی شاعری کے حوالے سے بھی کرتے ہیں. ان کی شعر پڑھیے، ان کی غزل پڑھیے، ان کی نظمیں پڑھیے، تو سب میں محبت، خلوص، اتحاد آپ کو مل جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب در حسین کا طفیل ہے. جو در حسین سے وابستہ ہو جائے، جو در رسول اور آل رسول سے وابستہ ہو جائے، وہ پیار کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، اخلاص کی بات کرتا ہے. میں ایک شعر کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، اور خاص طور سے ایک بات کی اور گزارش کروں گا، کیونکہ جہاں جہاں ذکر حسین ہے وہاں وہاں ذکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہونا چاہیے ہے. تو میں آج آپ سے گزارش یہ کروں گا امام حسین کا ذکر بھی آپ کریں اپنے کلام میں، اور حضرت علی علیہ السلام کا بھی آپ ذکر کریں. ایک شعر کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، عزم زینب دل شبیر وفائے عباس. کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں، عزم زینب دل شبیر وفائے عباس. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں انتہائی خلوص کے ساتھ اپنے بڑے بھائی انجینئر انجم بدایونی صاحب سے کہ بارگاہ امام مظلوم میں نذران عقیدت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم کی اجازت سے بہت بہت شکر گزار ہوں میں پہلے تو ڈاکٹر خورشید صاحب کا کہ انہوں نے اس سلسلے کو جو شروع کیا ہے، معتبر سلسلہ سخن برانے علی گڑھ، اور اس میں مجھے موقع دیا، جگہ دی آپ سب لوگوں کے شگنہ پیشانہ بیٹھنے کی. بہت بہت شکریہ. اور خاص طور سے اس بزم مسالمہ میں مجھے جگہ دی، حالانکہ میں اپنا اس کے اہل تو نہیں سمجھتا، لیکن اچھا ہے کہ بہانے کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، شرف حاصل ہوگا. جہاں تک اس موضوع پہ بولنے کا سوال ہے تو جو میرے جذبات، احساسات ہیں وہ وہاں تک شاید کبھی الفاظ نہیں پہنچ پاتے، اور جو میری کیفیت ہوتی ہے وہ جہاں تک پہنچ کے رک جاتی ہے، بس وہ میں ایک 4 مصروں میں بیان کر دیتا ہوں. ناطق ہے یوں تو عقل میری کرنے کو بیاں،
ہو غزوہ بدر کا وہ کہ خیبر حنین کا، الفاظ میں وہ تاب کہاں ہے کہ کر سکوں چرچا میں کربلا کا، علی کا، حسین کا۔ میرے الفاظ جواب دے جاتے ہیں اس کے بعد میں۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ کربلا حسین پہ میری کوشش تمام ہے۔ یہاں پہ بس خالی جیسے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، میں علی مولا کی شان میں، وہاں بھی وہی کیفیت ہے، حالانکہ علی مولا کے کچھ اقوال ضروری قول ہیں، اس کی طرف میں تھوڑی سی وہ نشاندہی کروں گا۔ مطلب عرض ہے کہ ہوں بھور میں جگ کی پھنسا ہوا، ہوں بھور میں جگ کے پھنسا ہوا، مجھے حوصلہ دے میرے خدا، ہوں بھور میں جگ کے پھنسا ہوا، مجھے حوصلہ دے میرے خدا، میں نبی کی راہ پہ چل سکوں بطفیل عظمت مرتضیٰ۔ سبحان اللہ، ارے واہ واہ واہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ، واہ 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 واہ، شکریہ۔ واہ واہ، ہوں بھور میں جگ کے پھنسا ہوا، کیا کہنے، مجھے حوصلہ دے میرے خدا، واہ، میں نبی کی راہ پہ چل سکوں بطفیل عظمت مرتضیٰ۔ کیا کہنے صاحب، واہ واہ۔ انہیں کی شان میں ایک اور شعر ہے، مولانا فرمائے کہ تو کبھی تو حسن طبیب ہے، یہ سب شان ہے ان کی، حضرت علی مولا کی۔ تو کبھی تو حسن طبیب ہے، کبھی علم بود و عدم ہے تو۔ ارے کیا مثال ہے، ہائے 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 ہائے، شکریہ، بود و عدم کی کیا ترکیب آپ نے استعمال کی، واہ واہ شکریہ۔ واہ۔ کبھی تو حسن طبیب ہے، کبھی علم بود و عدم ہے تو، کبھی ذوالفقار کی شان ہے، کبھی عدل کی ہے تو انتہا۔ واہ واہ یہ شان ہے مولا کی۔ بہت اچھا۔ ابھی دو تین مولا علی قول پہ دو تین تو نگاہ ڈالی ہے، سماعت فرمائیں کہ ہے یہ قول پاک علی سنو، ہے یہ قول پاک علی سنو کہ یقین دنیا پہ ہے جسے، ہے یہ قول پاک علی سنو کہ یقین دنیا پہ ہے جسے، وہی ایک دن اسی زندگی میں فریب دنیا سے کھائے گا۔ یہ علی مولا کا قول ہے، بے شک بے شک، ہے یہ قول ہے، اس میں میرے کچھ نہیں ہے، قول ہیں جی، ہے یہ قول ہے پاک علی سنو کہ یقین دنیا پہ ہے جسے، وہی ایک دن کبھی زندگی میں فریب دنیا سے کھائے گا۔ ایک اور قول ہے کہ یہ کہا ہے مولا علی نے سن، یہ کہا ہے مولا علی نے خود، یہ کہا ہے مولا علی نے خود، نہ رکھ آنکھ اشکوں سے خشک تو۔ کیا مصرع ہے، یہ کہا ہے مولا علی نے خود، نہ رکھ آنکھ اشکوں سے خشک تو، کہ یہ سخت دل کی دلیل ہیں، ہے یہ سختی پاپ کی ابتدا۔ بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور آخر میں بس یہ عقیدت ہے کہ میں لکھوں تو کیا، میں پڑھوں تو کیا، میں کہوں تو کیا، میں سنوں تو کیا، میں لکھوں تو کیا، میں پڑھوں تو کیا، میں کہوں تو کیا، میں سنوں تو کیا، کہ متاع قول علی اگر نہ ملی تو پھر مجھے کیا ملا۔ کیا بات ہے انجم بھائی، واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ محترم انجم بدایونی صاحب۔ ناظرین، آپ نے سلسلہ سخنوران علی گڑھ کے تحت ملاحظہ کیا ہمارے انجینئر انجم بدایونی صاحب کو۔